سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا شخص جو ہے جب بھی حضور کا ذکر ہوگا خوش ہوگا، اس کے چہرے پہ رونق نظر آئے گی. اور معاذ اللہ اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو آپ کے شایان شان نہ ہو تو کم سے کم دل رنجیدہ ضرور ہوگا. ورنہ تو اگر روک سکتے ہوں گے تو زبان سے روکیں گے، ہاتھ سے روک دیں گے. لیکن اگر اس کی قدرت نہیں ہے تو کیا دل رنجیدہ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی طاقتور ہمارے باپ کو گالی دے، ہم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکتے ہوں تو دل تو دکھے گا یا نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ باپ سے جذباتی وابستگی اور تعلق ایسا ہے اور محبت ایسی ہے کہ وہ محبت کم سے کم اس چیز کا تقاضا تو کرتی ہے کہ دل دکھے گا. اس لیے حضور کا ذکر خیر ہو تو دل خوش ہونا چاہیے، حضور کی عظمت کا بیان ہو دل خوش ہونا چاہیے، حضور کی نعت شریف پڑھی جا رہی ہو دل خوش ہونا چاہیے. اور یہ تو اہل سنت کی علامت ہے کہ نعت خوانی ہو رہی ہو اور پوچھ لیں کہ بھئی یہ کون لوگ ہوں گے تو کس مکتبہ فکر کا نام لیا جائے؟ اہل سنت. نعت خوانی کو دیکھ کر کیا کہے گا کوئی؟ اہل سنت ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر ہو تو خوشی اور مسرت کا احساس دل میں ہونا چاہیے بس. تو بہرحال جس سے زیادہ محبت ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے ہوگا اور ان کا ذکر ہوگا تو خوشی کا احساس ہوگا. تو خوشی کا احساس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہے. اور طبیعت میں گرانی پیدا ہو اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کے خدا سے ملا دیا اور وغیرہ وغیرہ. خدا سے مخلوق اور خالق کا کیا مقابلہ ہے جی؟ مخلوق میں میرے آقا سب سے افضل ہیں، سید الخلق، تمام مخلوق کے سید ہیں، سردار ہیں. باقی خالق اور مخلوق، اور یہ مرتبے کس نے عطا فرمایا؟ اسی خالق نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اسی کا اعتراف ہے، خالق اور مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا سمجھ رہا ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں اپنی صحبتیں طے کرنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ حضور کے ذکر سے چہرے پہ سیاہی چھا جائے اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگے تو اول درجے میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کے سائے سے بھی بچا جائے گا. میں ایک بزرگ سے بڑے مشہور ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ایک بار تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ سائے سے بھی بچیں گے. یعنی اتنی اس قدر احتیاط کہ قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ منوس نحوستی پیدا کرے گا، وہ خرافاتی ذہن میں بھرے گا. محبت والوں کے درمیان بیٹھیں گے تو ادب اور احترام سیکھیں گے، اور ذرا بے ادبوں کے درمیان اور بے باک لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے تو بے باکی پیدا ہوگی، اور تو کچھ پیدا نہیں ہوتا اس سے. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی صحبتوں کو بھی چیک کرتے رہیں. ہماری تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، کاروبار چل رہا ہے تو اس سے ایسا دل لگا لیں گے، بھائی دیکھو تو صحیح نا آپ کے نبی سے اس کا کیا تعلق ہے، آپ کے اللہ سے اس کا کیا تعلق ہے. اس کے بعد ہوگا. کاروباری تعلق لینا دینا اپنی جگہ پر ہے، لیکن قلب مائل ہو اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. گیدرنگ میں یار چلو کھانا کھانے چلتے ہیں رات کو، کیوں چلیں گے جی؟ کیوں چلیں گے اس کے ساتھ کھانا کھانے؟ تعلق اسی سے ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہوگا. ورنہ بس دنیاوی تعلق جو ضرورت کا ہوتا ہے ٹھیک ہے، وہ تو غیر مسلم سے بھی آپ کاروبار کر سکتے ہو. آپ کی دکان پر کوئی ہندو آئے گا اس سے بھی آپ کاروبار کرو گے، عیسائی سے اور دیگر لوگوں سے بھی. اسی طرح سے کاروباری تعلق اپنے مقام پر ہے، لیکن ایسا تعلق کہ دل مائل ہونے لگ جائے، اور قرآن اس پر شاہد ہے کہ یہ قلب مائل ہونے لگ جائے اور اس کے بغیر مزہ نہ آئے. اور کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تو ہے وہ تو دوستی کے بعد ہی ہوتا ہے، بہت زیادہ میل ملاپ کے بعد ہوتا ہے. تو کسی کے ساتھ بہت زیادہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس سے پہلے جو ہے میل ملاپ بڑھ چکا ہے، تبھی تو یہاں تک نوبت آئی ہے. لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ اس سے تو صرف ضرورت کا تعلق رکھنا تھا، اس سے تعلق بڑھا کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگ میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ فلاں مسلک کا لڑکا ہے، فلاں مسلک کی لڑکی ہے. تو میں یہی کہتا ہوں بھئی اہل سنت میں نکاح کرے اور دوسرے مسلک والے اپنے مسلک میں نکاح کریں تو کوئی ٹکراؤ بھی پیدا نہیں ہوگا، کوئی مسائل بھی نہیں ہوں گے، اس کا ذہن تو نہیں بدلا جا سکتا. پھر بچوں کی تربیت کے مسائل کتنے ہوں گے، کون تربیت کرے گا اور کس کے عقیدے کو وہ لے گا بچہ، یہ بڑے مسائل ہیں. عجیب و غریب صورتحال اور تنازع، اور آخر میں طلاق تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں.
تو اگر ان کو سمجھایا جائے تو بس وہ دل ہے کہ مانتا نہیں ہے، وہ متوجہ ہو گئے ہیں تو بس کہیں جاتا ہی نہیں ہے، وہ بہانے اور آگے سے جواب دیں گے۔ بھائی اگر اسی شخص نے جس سے بہت ابھی دل چاہ رہا ہے نا نکاح کرنے کا، یہی شخص اگر آپ کے باپ کو گالی دیتا تو، لیکن اگر وہ صدیق اکبر کو کچھ بھی کہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، عائشہ صدیقہ کو برا بھلا کہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں تو پسند آ گیا نا بندہ۔ یہی بندہ ہمارے باپ کو ماں باپ کو گالی دے تو ہم اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ کچھ دینی حمیت اور غیرت انسان میں ہونی چاہیے۔ تو اس